عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. ناظرین گرامی، عزیز طلباء، یہ درس نمبر 3 ہے اور اس درس میں ہم جمع کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے دروس میں آپ نے واحد کے سنگولر کے کچھ الفاظ سمجھے، پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے تثنیہ کیسے بنتا ہے عربی زبان میں اس کے بارے میں جانا، اور اب ہم جمع کے بارے میں بات کریں گے. اور تثنیہ کے موقع پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو جمع ہے وہ 3 سے بنتی ہے، جبکہ باقی دوسری زبانوں میں جو تثنیہ ہے، جو جمع ہے، وہ 2 سے ہی بن جاتی ہے. وہاں پر سنگولر ہوتا ہے اور پھر سیدھا پلورل فارم یعنی کہ جمع ہوتی ہے. اس کے برخلاف عربی زبان میں ایسا ہے کہ یہاں پر سنگولر ہوتا ہے، واحد ہے، تثنیہ کے لیے 2 کے لیے تثنیہ کا الگ سے ایک صیغہ آتا ہے، اور جمع کے لیے ایک الگ لفظ ہے جو کہ 3 سے بنتی ہے. اس کے علاوہ بس سنسکرت اور ایک ایسی زبان ہے کہ جہاں پر تثنیہ کا ڈوئل فارم ہوتی ہے، وہاں پر بھی 3 سے ہی جمع بنتی ہے. تو سنسکرت میں ایک وچن ہوتا ہے اور دوئی وچن ہوتا ہے اور بہو وچن ہوتا ہے. اور ایسے ہی عربی زبان میں بھی ہے کہ یہاں پر واحد ہے یعنی سنگولر، پھر تثنیہ ہے ڈوئل فارم، اور پھر 3 سے جمع بنتی ہے. تو آج ہم اسی جمع کے صیغے کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیے، جمع کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کی جمع ہوتی ہیں عربی زبان میں. ان میں سے ایک کو ہم جمع سالم کہتے ہیں اور دوسری جمع مکسر ہے. جمع سالم جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، اس جمع کو کہتے ہیں کہ جو صحیح سالم ہو. صحیح سالم کا مطلب یہ ہے کہ واحد سے جب ہم جمع بناتے ہیں تو جمع میں واحد کے جتنے حروف ہیں وہ ترتیب وار باقی رہیں اور اپنی حرکات کے ساتھ باقی رہیں. یعنی واحد میں جس حرف پر جو حرکت تھی، جمع میں بھی اسی حرف پر وہی حرکت رہے. بس یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اضافی حروف واحد کے آخر میں ایڈ کر دیتے ہیں اور جمع سالم کا صیغہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. جبکہ جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ مکسر کے معنی آتے ہیں ٹوٹا ہوا. تو یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، بروکن پلورل ہے، جس کے بارے میں ہم آئندہ درس میں بات کریں گے. لیکن مکسر کو مکسر اس لیے کہتے ہیں جمع مکسر کہ اس میں جو واحد کے حروف ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ باقی نہیں رہتے جمع میں، اور اس کا جو وزن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی واحد میں جس حرف پر جو حرکت تھی، جمع میں جا کر کے ویسا نہیں رہتا، بلکہ حرکات تبدیل ہو جاتی ہیں. جہاں پیش تھا وہاں زبر ہو گیا، جہاں زبر تھا وہاں زیر ہو گیا، اور جہاں الف نہیں تھا وہاں الف ہو گیا، اور اگر کہیں پر الف تھا تو وہ جمع میں الف باقی نہیں رہا. تو صیغہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اس کا وزن، وہ ساؤنڈ باقی نہیں رہتا. جبکہ جمع سالم میں یہ ہے کہ اس کے جو حروف ہیں وہ ترتیب سے واقعی رہتے ہیں. جو واحد ہے وہی جمع ہی ہوتا ہے، انہی حرکات کے ساتھ ویسا ہی ساؤنڈ کرتا ہے. بس ہم کچھ حروف ایڈ کر دیتے ہیں واحد کے آخر میں تو وہ جمع بن جاتی ہے. جمع سالم کو ہم ساؤنڈ پلورل بھی کہہ سکتے ہیں. تو آج کے درس میں جمع سالم ہی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں، واحد کے آخری حرف کے بعد ہم واو نون یا نون ایڈ کر دیتے ہیں تو جمع سالم بن جاتا ہے. جیسے مثلا ایک لفظ ہے صالحن، کے معنی آتا ہے نیک. صالح نیک، ایک شخص کے لیے بولیں گے، یہ واحد ہے. اس کے اخیر میں اگر ہم واو نون ایڈ کر دیں اور ہم کہیں صالحون،
تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا جمع سالم. یا یانون بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم، تو صالح جمع یانون برابر صالحین، صالح جمع یانون برابر صالحین، نیک لوگ. تو صالحون کی جمع صالحون اور صالحین بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک لفظ جیسے راکعون ہے، رکوع کرنے والا ایک شخص، اس کے آخر میں واو نون ایڈ کر دیجئے تو یہ راکعون ہو جائے گا، یا یانون ایڈ کر دیجئے تو راکعین ہو جائے گا. ایسے ہی ساجدون کے آخر میں واو نون ایڈ کیجئے تو ساجدون ہو جائے گا، یانون ایڈ کریں گے تو ساجدین ہو جائے گا. ایسے ہی خالدون بہت مشہور لفظ ہے، اس کے آخر میں واو نون ایڈ کیجئے تو خالدون ہو جائے گا، یانون ایڈ کریں گے تو خالدین ہو جائے گا، ہمیشہ رہنے والے. خالدین فیہا، وہ جنت میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ایسے ہی جیسے مفلحون ایک لفظ ہے، مفلحون کہتے ہیں کامیاب ہونا، مکمل کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. تو مفلحون کے آخر میں واو نون ایڈ کریں تو مفلحون ہوگا، یانون ایڈ کریں مفلحین ہوگا. ایسے ہی مصلحون اصلاح کرنے والا، اس کے آخر میں واو نون ایڈ کیجئے مصلحون، یانون ایڈ کیجئے مصلحین. اور ایسے ہی مفسدون فساد کرنے والا، کرپشن پھیلانے والا ایک شخص، واو نون اس کے آخر میں ایڈ کریں گے تو مفسدون ہو جائے گا، یانون ایڈ کریں گے تو مفسدین ہو جائے گا. تو اس طرح یہ جمع سالم کا صیغہ عربی زبان میں بن جاتا ہے. یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے جو نوٹیبل ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ واحد کے اخیر میں جب ہم واو نون ایڈ کریں گے تو وہاں تو کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب یانون ایڈ کریں گے تو یانون ایڈ کرنے سے پہلے واحد کے آخری حرف کو ہم زیر دیں گے، تو یہ مصلحین ہو جائے گا یا مفسدین ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ یانون لگانے سے پہلے واحد کے آخری حرف کو آپ زیر دیں گے، اس لیے کہ اگر واحد کے آخری حرف کو آپ نے زبر دیا تو پھر وہ تثنیہ ہو جائے گا. تثنیہ کے بیان میں ہم یہ سمجھ ہی چکے ہیں. اس کی ایک بہت واضح مثال قرآن حکیم میں یہ آیت ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرما. اور پھر بڑی دعائیں انہوں نے کی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا. تو یہاں پر لفظ دیکھیں مسلمینی ہے، یعنی یانون سے پہلے زبر ہے، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ کا صیغہ اس لیے ہے کہ یہ دو لوگ ہیں، باپ اور بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ اور بیٹے دونوں دعا کر رہے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے مسلمینی آیا، تثنیہ کا صیغہ آیا. تو یہ بڑا باریک سا فرق ہے. اگر آپ یہاں پر یانون سے پہلے زیر رکھیں تو یہ مسلمینہ ہو جائے گا اور یہ پھر جمع کا صیغہ بن جائے گا. تو یہ تمام اٹس آل اباؤٹ جمع سالم. جمع سالم کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور یہ جمع سالم مذکر ہے. جمع سالم مؤنث کیسے ہوتا ہے؟ مؤنث کی الگ جمع آتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جمع سالم مؤنث کے بارے میں بات کریں گے. اس درس میں اتنا ہی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں.